بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پاخانہ، پیشاب اور ہوا جو پاخانے کے مقام سے نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ اگر پیشاب کے مقام سے ہوا نکلے، جیسا کہ کبھی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مردوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ایسا کچھ ہو، لیکن بعض مردوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ خواتین کے ساتھ بعض دفعہ ایسی پریشانی ہوتی ہے، اس سے ہوا خارج ہوتی ہے آگے کے راستے سے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ عورت کو ہاتھ لگانے یا عورت کا خیال کرنے سے آگے کی راہ سے جو پانی نکلتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس پانی کو جو جوش سے نکلتا ہے، جوش کے وقت نکلتا ہے، مذی کہتے ہیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ مرد کے پیشاب کے مقام سے جو عورت کا پیشاب کا مقام مل جائے اور کچھ کپڑا وغیرہ بیچ میں نہ آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے کچھ نکلے یا نہ نکلے، صرف مل جانے سے۔ ٹھیک ہے، اور اگر دخول اتنا سا بھی ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کے بیان میں پڑھیں گے۔ بواسیر کا مسا نکلنے سے وضو، بواسیر کے اوپر مسے لگا دیے جاتے ہیں، کوئی چیز لگا دی جاتی ہے، اسٹاپج کے طور پر لگا دی جاتی ہے، اس سے وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اندر کی نجاست اس مسے کے ساتھ تھوڑی سی لگی ہوتی ہے جو کہ وضو کو روکے ہوئے ہوتی ہے۔ جب وہ مسا ہٹا دیا جاتا ہے، جب وہ اس کو پلتا کہہ سکتے ہیں یا اس کو بینڈیج کہہ سکتے ہیں، آپ بینڈیج تو نہیں ہوتی لیکن بہرحال کہہ سکتے ہیں، بینڈیج کی طرح کا ہوتا ہے۔ جیسے سنی پلاسٹ لگی ہوئی ہے آپ کی، تو سنی پلاسٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ اس پھنسی کا کچھ حصہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس سنی پلاسٹ کو جب اتارتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ منی اگر بغیر شہوت کے خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا کسی نے کوئی بوجھ اٹھایا یا کسی اونچے مقام سے نیچے گرا اور چوٹ کی وجہ سے منی بغیر شہوت کے خارج ہوگی تو غسل واجب نہیں ہوگا، وضو ٹوٹے گا۔ ایسا ہو جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کی جگہ پر اگر کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ بڑی بری سی چوٹ ہوتی ہے، اور اتنی ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ تکلیف عام تکلیفوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یعنی گدگداہٹ ہوتی ہے اور درد اتنی شدید ہوتی ہے، ناقابل برداشت ہوتی ہے، وہ ایسی درد ہے جو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں چونکہ یخرج من بین الصلب والترائب، تو صلب وہ جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ جگہ دب جاتی ہے جس سے خروج منی ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ آگے یا پیچھے کے راہ سے کوئی چیز جیسے کیڑا کنکر وغیرہ نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اپنے شرمگاہ کے اندر تیل ٹپکایا، مرہم لگائی، اس سے باہر نکل آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے ایپیٹائزر وغیرہ سے کوئی چیز اندر ڈالتے ہیں، اگر وہ چیز اندر سے باہر نکل آئی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بواسیر کے علاج کے لیے کوئی تیل یا مرہم پاخانے کا مقام کے اندر لگایا، اگر وہ باہر نکل آیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اندر سے باہر کوئی بھی چیز آئے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہوا کا مسئلہ میں بتا چکا ہوں۔ عورتوں میں بیماری کی وجہ سے جو لیزدار پانی آگے کے راستے سے آتا ہے، وہ پانی نجس ہے، اس کے نکلنے سے وہ لیکوریا جسے کہتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جو ہوا مرد عورت کے پیشاب کے مقام سے نکلے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اوپر بتا دیا۔ عورت کے اندرونی معائنے کے لیے لیڈی ڈاکٹر نے شرمگاہ میں انگلی داخل کی تو وضو ٹوٹ جائے گا، یہ بات واضح رہے۔ لیکن غسل واجب نہیں ہوگا، صرف وضو ٹوٹے گا۔ ولادت سے پہلے جو پانی نکلتا ہے وہ نفاس نہیں ہے، بلکہ نجس رطوبت ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے نکلنے سے نماز معاف نہیں ہوگی، جیسے پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے بعض خواتین کو، تو اس طرح معاملہ ہوتا ہے۔ خون پیپ وغیرہ کا نکلنا، یہ بڑے ضروری مسائل ہیں، اور بعض مسائل شرم کی وجہ سے انسان پوچھ نہیں پاتا، تو یہ مسائل آپ کو آنے چاہیے تاکہ آپ اپنے بچوں کو سمجھا سکیں، اپنے بیٹیوں کو سمجھا سکیں کہ یہ مسائل ہیں اور بڑے ضروری مسائل ہیں۔ بشری ضرورت سے بار بار پڑھیے، اس کو سمجھیے۔ کسی کے کان یا زخم سے کیڑا نکلے یا کچھ گوشت کٹ کے گر پڑے اور خون نہ نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، اب کیڑا ہے ایسا ہے کہ وہ خشک ہے، تو اس کا مطلب ہے نجاست کا خروج نہیں ہوا۔ نجاست کا اصل مسئلہ خروج نجاست کا ہے۔ ٹھیک ہے، جب خروج نجاست ہوگی تو پھر جیسے یہ زخم ہے تو یہ اس زخم کے اندر نجاست بھری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں سے اگر کیڑا نکلتا ہے اور وہ خشک ہوتا ہے
یا اس کے اوپر سے چھلکا اترا، جسے عام طور پر رگڑ کے بعد ہوتا ہے، چھلکا اترا اور اس کے اوپر کچھ بھی نجاست، کچھ بھی گیلی چیز نہیں لگی ہوئی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ خروج نجاست نہیں ہوا۔ تو بنیادی چیز یہ ہے، بنیادی چیز خروج نجاست ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ذہن میں رکھ۔ خون نکلوانے، جیسے کسی نے خون دیا کسی کو، نکسیر پھونکنے، اور بدن کے کسی بھی حصے میں پھوڑی پھنسی یا زخم سے خون یا پیپ نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے ٹیسٹ کے لیے خون دیا ہے، ظاہر پتہ خون دیا ہے، وہ خون نکل گیا آپ کے جسم سے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ خون یا پیپ زخم سے آگے نہیں بڑھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کا زخم ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے اس کے اندر درد ہوئی اور خون ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے، خون اس کے اندر ظاہر ہو گیا، تو میں یہ اس اپنے ایریے سے باہر نہیں نکلا، اندر ہی رہا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر تھوڑا سا بھی باہر نکل گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ کسی ذریعے سے، آپ نے کپڑے کے ذریعے سے نکالا، ٹیشو پیپر کے ذریعے سے نکالا، وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون یا پیپ زخم سے آگے نہیں بڑھا تو وضو نہیں ٹوٹا، لہٰذا اگر کسی کو سوئی وغیرہ چبھ گئی، خون نکلا ہے لیکن بہا نہیں، اپنی ہی جگہ پہ صرف ظاہر ہو گیا، تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر ذرا بھی بہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، اپنے مخرج معتاد سے آگے نکل گیا مطلب۔ اگر کسی نے ناک صاف کی اور اس میں جمے ہوئے خون کے ٹکڑے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو جب ٹوٹتا ہے جب تلا خون بہے، نکلے اور بہ پڑے۔ چنانچہ کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی، پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا، لیکن وہ خون اتنا زیادہ نہیں تھا کہ بہ جائے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے۔ کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا اور وہ ٹوٹ گیا، پھوٹ گیا، یا خود اس نے پھوڑ دیا اور اس کا پانی بہ کر آنکھ میں پھیل گیا لیکن آنکھ سے باہر نہیں نکلا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر آنکھ سے باہر نکل پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ آج کل شعب چشم کا مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ جو ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا، معاملہ پتہ کیا، تو یہ اندر کوئی دانہ نہیں ہوتا اور اندر کوئی زخم نہیں ہوتا، یہ صرف انفیکشن ہوتا ہے، اور انفیکشن کی وجہ سے آنکھ میں آ، آ، دو قسم کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آنکھ اندر سے ڈیمیج ہونے لگتی ہے، ڈیمیج ہونے کی وجہ سے اندر دراڑیں پڑنے لگتی ہیں، اس میں سے پانی آنے لگتا ہے، لہٰذا وہ نجیس ہوتا ہے۔ اور آنکھ اگر ڈیمیج نہیں ہوتی تو عام طور پر اس میں سے پانی آتا ہے تو بہت کم آتا ہے، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر پانی میں اسمیل ہے اور پانی جو ہے وہ نمکین کے علاوہ کچھ اور ٹیسٹ رکھ رہا ہے، یا صرف اس کی اسمیل محسوس ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اندر زخم ہو گیا ہے، ڈیمیج ہو گیا ہے، اس میں سے پانی آ رہا ہے، لہٰذا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ پانی ایسے ہی آ رہا ہے، وائرل انفیکشن کے ذریعے سے آ رہا ہے، جس سے وائرل انفیکشن میں عام طور پہ اندر زخم نہیں ہوتا ہے، صرف بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو آنکھ کے اندر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھ کا ایک فلوٹ جو ہے وہ خود بخود نکل رہا ہوتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ دو قسم کی چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اس طرح کا کان کے اندر دانہ ہو، ٹوٹ جائے، تو جب تک خون یا پیپ سوراخ کے اندر اس جگہ تک رہے جہاں غسل میں پانی پہنچانا فرض نہیں، تب تک وضو نہیں ٹوٹتا، اور جب اس جگہ تک بہ کر آ جائے جہاں پانی پہنچانا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سے مسائل ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ کس نے اپنے پھوڑے ٹوتھ برش کرنے کے دونوں مسوڑوں سے جو خون نکلاتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ بہتا ہوا خون ہوتا ہے۔ کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا، اس کے نیچے خون یا پیپ دکھائی دینے لگا، لیکن خون یا پیپ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا، کس طرح نکل کے بہا نہیں، تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر بہ پڑا تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر جھلی سی ہوتی ہے، جب تک وہ جھلی کے اندر ہے تو ظاہر بات ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کسی کے پھوڑے میں بڑا گہرا کھاؤ ہو گیا، جب تک خون یا پیپ اس گھاؤ کے سوراخ کے اندر ہے، باہر نکل کر بدن پہ نہ آئے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مچھر یا جوں کو مارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا جی۔ اگر پھوڑے پھنسی کا خون خود سے نہیں نکلا بلکہ اس کو دبا کر نکالا اور خون بہ گیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مچھر یا جوں کو مارنے سے، اوپر جواب دے دیا میرے خیال۔ اگر کسی کے زخم سے ذرا ذرا خون نکلنے لگا، اس نے اس پر مٹی ڈال دی یا کپڑے سے پوچھ لیا، پھر ذرا سا نکلا، اس نے پوچھ ڈالا،
اس طرح کئی دفعہ کیا، خون بہنے نہ پائے تو دل میں سوچے اگر ایسا معلوم ہو کہ اگر پہنچا نہ جاتا تو بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ جاتا، اگر ایسا ہو کہ پہنچا نہ جاتا تب بھی نہ بہتا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی ٹشو سے اس خون کو ہٹاتا ہی جا رہا ہے، ہٹاتا ہی جا رہا ہے، تو اب یہ دیکھے کہ اگر نہ ہٹاتا تو کتنا خون ہوتا، اگر ہٹا رہا ہے تو اب ظاہر بات ہے ہٹا رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ کتنا خون نکل رہا ہے، تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ مخرج معتاد سے کراس کر گیا۔ مخرج معتاد مطلب یہ ہے کہ اس سے زخم کا جو جو دہانہ ہے، جو منہ بنا ہوا ہے، جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ کسی کے تھوک میں خون معلوم ہو، اگر تھوک میں خون کم، بہت کم ہے، تو تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی مائل ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، اگر خون برابر یا زیادہ، زیادہ یا برابر ہے، سرخی مائل ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو دیکھیں۔ عام طور پر وضو کے بعد تھوک دیا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں خون آ رہا ہے تو ہلکا سا اس میں خون کا ایک ذرہ سا ہوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر دانت سے کوئی چیز، سیب کاٹا، اس پر خون کا دھبا معلوم ہوا، یہ دانت میں خلال کیا اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی لیکن تھوک میں خون کا بالکل رنگ نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے۔ کسی نے جونک لگوائی، یعنی جو آج کل ہجامہ ہے، اس میں اتنا خون بھر گیا کہ اگر بیچ سے کاٹ دو تو خون بہ پڑے تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر اتنا نہ پیا ہو بلکہ بہت کم پیا ہو کہ بہنے کے قابل نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن آج کل جونک کا زمانہ نہیں ہے جی، آج کل تو ہجامے کا زمانہ ہے، اس میں پہلے ہی کٹ لگاتے ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ہجامے کے بعد غسل کر لینا چاہیے، غسل کرنا مستحب ہے۔ اگر مچھر یا مکھی یا کھٹمل نے خون پیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ زکام کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہنے لگے تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر آنکھ دکھتی ہو، اس میں چبھن ہوتی ہو، اس سے صاف پانی نکلے تو وضو نہیں ٹوٹا، البتہ جب آنکھوں سے چکنا پانی یا پیپ نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آشوب چشم کا مسئلہ میں نے بتا دیا۔ کسی کے کان سے بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے تو یہ پانی نجس ہے، جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے جس کا دھونا غسل میں فرض ہے تو وضو، یعنی کان کے سامنے والا حصہ۔ اگر ناف سے کسی بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کی چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ نجس ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر درد نہیں ہے تو نہ نجس ہے نہ اس سے وضو ٹوٹے گا۔ یہ بنیادی باتیں ہوگی، آج کا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ بقیہ آئندہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔